بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایک ویڈیو سنیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے اکثر ان پیروں اور مولویوں سے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا اور جادو کا اثر ہو گیا تھا. ہاں جی، آج تک انہوں نے آپ کو یہ صحیح واقعہ نہیں سنایا اور اسی بنا کے اوپر یہ لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں، جادو ٹونے، یہ وہ سب کچھ. لیکن اس واقعے کی آج کو حقیقت سناتے ہیں، سنیں ذرا. رسول اللہ پر جادو کرنے کے بعد پھر پیغمبری کہاں باقی رہ گئی؟ یعنی اگر کسی پیغمبر پر بھی جادو ہو جائے اور وہ پھولنے لگ جائے اور اس کو شعور نہ رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا. جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ نے جس بندے کی ویڈیو سنی ہے، بہت دیر سے اس شخص کے بارے میں میرا ذہن یہ تھا کہ میں اس کا کوئی جواب دوں، لیکن میں اس وجہ سے جواب نہیں دیتا تھا کہ یہ جاہل انسان ہے. اور قرآن پاک نے جو جاہل کے بارے میں ہمیں سکھایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلام. لیکن اب اس کی جو شرارتیں ہیں وہ عوام کے اندر آ رہی ہیں، لوگ معاف کرے اس کو سن رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں. تو اب لوگوں کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، اور جن بزرگوں کی، یہ اس کے جو بزرگ ہیں مرزا انجینئر اور اسی طرح غامدی اور مولوی اسحاق، یہ خود سب گمراہ تھے. اب لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ان کے جو جن کے نام لے رہا ہے یہ کتاب سے خود کتنے دور ہیں، یہ کتابی ہیں کہ نہیں ہیں. یہ بابوں کی طرف بلا رہے ہیں، یہ شخص جو بابوں کی طرف بلا رہا ہے، یہ کتابوں کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. خود کہہ رہا ہے صحیح دین سے سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو. اب ذرا صحیح دین کے بارے میں سنیے گا. اس نے جو جادو کے بارے میں غامدی نے بات کہی ہے اور اس نے کہا یہ دیکھو یعنی تعریف کر رہا ہے غامدی کی. ذرا سنیے اس شخص کی جہالت، اس کی اور غامدی کی بھی. غامدی کو کہ ان حدیثوں کا پتہ ہے، وہ جان بوجھ کے انکار کرتا تھا، لیکن اس شخص کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ حدیثیں ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5763 اور ایک روایت ہے 5765. اب یہ دو روایتیں ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہے ابراہیم بن موسیٰ، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا اخبرنا عیسیٰ بن یونس. تو یہ امام بخاری کے ایک استاد کی ایک سند ہے. دوسری سند جو اگلی میں نے روایت بیان کی ہے، نمبر بتایا ہے 5765، اس کے اندر حدثنی عبداللہ بن محمد، امام بخاری کے استاد عبداللہ بن محمد ان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابن عیینہ سے سنا. یہ دو مختلف سندوں سے امام بخاری کے اساتذہ، یعنی مختلف دو شیوخ ہیں جنہوں نے امام بخاری کو یہ حدیث بیان کی. یہ بحث بہت اس زمانے کے اندر کی بحث ہے، بہت پھیلی ہوئی بحث ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں. یہ بحث غلام حسن سیدی صاحب میں بھی، شرح صحیح مسلم میں بھی، بخاری میں بھی، شرح صحیح بخاری میں بھی، جو نعمت الباری میں بھی کی ہے. اگرچہ نعمت الباری کے آخری بحث میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سلف صالحین نے کیونکہ اس حدیث کو مانا ہے تو یقیناً ان کے نزدیک اس کی کوئی درست توجیہ ہوگی جو میرے پاس نہیں، تو اگر وہ توجیہ ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. لیکن غامدی اور اس جیسے اور لوگ جو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ شخص لوگوں کو بتا رہے ہیں ان کو سنو بھائی، یہ کتابی بات نہیں کر رہے. صحیح بخاری میں جو لکھا ہے یہ اس سے ہٹ کی بات کر رہا ہے، یہ کتابی بات نہیں ہے، یہ اس کی اپنی رائے ہے، اس اجتہاد ہے اس کا. اور میں ایک اور یہاں مشورہ دوں، بہت سارے لوگ اب روایات کو اجتہاد سے، اپنی قیاس سے رد کر رہے ہیں. یہ درست بات نہیں ہے. اگر کسی کو روایت، اگر سلف صالحین نے اس کو قبول کیا ہے تو بہتر یہ ہے اس کی توجیہ بیان کی جائے، اس کی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تلاش کی جائے کہ جو مناسب ہو، جو قرآن و سنت کے باقی دلائل کے موافق ہو، نہ کہ اس کو رد کر دیا جائے. ہاں، جب کوئی مناسب توجیہ نظر نہ آئے تو پھر صحیح بات ہے کہ ہم قرآن پاک اور باقی احادیث مشہورہ کو مانیں گے. مگر یہاں یہ معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے. دیکھیے، آپ پوری روایت آپ کے سامنے ہے، میں صرف چند لفظ پڑھوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں لفظ یہ ہیں، حتیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ کان یفعل شیئا وما فعلہ، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا کہ آپ نے یہ کام کر لیا، حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا. اسی طرح اگلی حدیث میں جو 5765 نمبر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا حتیٰ کان یرا انہ یأتی النساء ولا یأتیہن، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عورتوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس آئیں، حالانکہ اپنی بیویوں کے پاس آپ نہیں آئے ہوتے تھے. یعنی اس جادو کا فزیکل اثر ہوا بھی، غامدی کہہ رہا ہے نہیں ہوا، فزیکل اثر ہوا بھی، حدیث یہی کہہ رہی ہے. لیکن توجیہ اس کی یہ ہے کہ یہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی معاملات میں بالکل نہیں ہوا، دینی معاملات میں بالکل نہیں ہوا. جس طرح کسی بیماری کے اندر
تھوڑا بہت انسان پر جسمانی اثرات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بیماری تھی جس کے اثرات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ہوئے، اور یہی توجیہ ہمارے سلف نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا تبلیغی معاملات پر کوئی اثر نہیں تھا، یہ صرف دنیاوی معاملات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بوجھل رہتی تھی۔ اب یہ سارا واقعہ اب حدیث میں ہے، اور اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو میں نے آپ کو نمبر بتا دیے ہیں۔ لبید بن عاصم نے آپ پر یہ جادو کیا، یہ منافق تھا، اور یہ جادو مشت اور مشاط، اور ایک مشاق یعنی کنگھی کے بالوں، اور ایک روایت میں سوت کے اندر، جس طرح ہمارے ہاں لوگ ٹاکی کے اندر سوئیوں کو باندھ کر اس کے اندر بالوں کو جوڑ کر جادو کرتے ہیں، اسی طرح اس وقت ہوا۔ ایک روایت میں مشت اور مشاط یعنی کنگھی اور کنگھی کے بالوں کے اندر گرے مار کر یہ جادو کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی اور فرشتے آئے۔ باقاعدہ یہ روایت آپ کے سامنے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہ لوگ کس کے پیچھے لگا رہے، کتابوں کے یا بابوں کے؟ یہ جو نوری ہے، یہ اس کو خود کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی کمزوری ہمارے لوگوں کی، وہ کتاب کو نہیں جانتے، وہ قرآن پاک کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں یہ جو بات بتا رہی سچ ہے۔ حقیقت یہ ہے، اگر گہرائی سے آپ سمجھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، گامدی بھی ڈنڈی مار رہا ہے، اس کے بابے اور جو جن کے مولوی صاحب وغیرہ نام وہ بھی ڈنڈی مارتے تھے۔ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔